اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ بدر کے عنوان کی یہ تیسری نشست ہے، کیونکہ بدر تاریخ اسلام کا جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ انتہائی اہم موڑ ہے۔ میں اس کو صرف تاریخ اسلام نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ کا ایک اہم موڑ مانتا ہوں۔ وہ اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو عریش میں ہوئی، جس کا شاید کل میں نے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ اگر یہ 313 ختم ہو جائیں گے تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تو یہ ایک بڑا ٹرننگ دنیا انسانی تاریخ کا ایک اہم موڑ تھا جنگ بدر۔ بہرحال بدر میں اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل امین کو فرشتوں کی فوج کے ساتھ بھیجا مسلمانوں کی مدد کے لیے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم اگر استقامت کے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت پر یقین کے ساتھ اگر جم جاتے ہو، ٹھہر جاتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری مدد کرے گا اور تم کو کامیابی عطا ہوگی۔ کون ہے وہ جو اللہ کی طاقت سے بڑا ہے، جو اللہ کی طاقت کو چیلنج کرے؟ کون ہے جو اللہ کی قوت سے ٹکرائے؟ جب اللہ کی قوت ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہم کو نہ ڈرنے کی ضرورت ہے نہ گھبرانے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اللہ اپنے کلام میں یعنی الکتاب قرآن میں بار بار کہتا ہے کہ دیکھو یہ ساری کائنات تمہارے لیے بنائی گئی ہے، اور پھر یہ فرمایا کہ تمہیں اس پر چھانے کے لیے اور تمہارے ہی قبض قدرت میں سب چیزیں دی جا رہی ہیں۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ نہ تم غمزدہ ہو نہ فکر مند ہو، انتم العالون کہ تم سارے عالموں پر تمہاری بالادستی ہوگی، تمہاری قوت چلے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کنتم مومنین کہ تم مومن بن جاؤ۔ اتنی شرط بتائی جا رہی ہے کہ تم مومن بن جاؤ۔ اب ہم مومن کیسے بنتے ہیں؟ ہماری مرضی کے ہم مومن بنتے ہیں، ہماری مرضی کا ہم سمجھیے کہ دین گھڑ لیتے ہیں۔ اتنا کر لیا بھائی مضبوط مسلمان، ہاذا مضبوط، باقا سب میں ذمہ دار تھوڑا ہی ہوں، وہ تو انہوں ذمہ دار ہیں، وہ انہوں ذمہ دار ہیں، میں تھوڑا ہی ذمہ دار ہوں۔ یہ ہمارے خانے ہیں، اس پر خیر تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ بھائی اگر کوئی آفت اور پریشانی آ جاتی ہے یا پھر شریعت پر یا مسجد پر یا دین پر یا قرآن پر بات آتی ہے تو بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب فلاں ذمہ دار ہیں، فلاں ذمہ دار ہیں۔ یعنی میں قرآن نہیں مانتا، میں قرآن پر میرا ایمان نہیں ہے، انہوں بچائیں گے قرآن کی، انہوں قرآن کی عظمت پر بات کریں گے، میری کوئی ڈیوٹی نہیں ہے، میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ رسول اللہ کی عظمت کے تعلق سے وہ بات کریں گے، میری کیا ڈیوٹی ہے؟ اگر کوئی شان رسالت میں گستاخی کرتا ہے تو میں تھوڑا ہی کچھ کہوں گا، وہ کر لیں کافی ہے۔ تو ہمارا یہ عمل ہے، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کی آیت ہی میں کیا فرماتا ہے؟ قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ کہ بھائی تم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ ایک آیت میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو اسلام کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ارے تم تو ایمان لا لیے، کلمہ پڑھ لیے، محمد رسول اللہ کو رسول مان لیے، میری وحدانیت کو مان لیے، روز محشر کو مان لیے، جواب دہی کو مان لیے، قرآن پر ایمان لا لیے، فرشتوں پر ایمان لا لیے، لیکن پورے کے پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ یہ آدھے ادھر آدھے ادھر، ایسا ویسا ویسا ایسا، یہ اپنے ہیلے بہانوں کا دین نہیں، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ اور جب پورے کے پورے دین میں داخل ہو جائیں گے تو بھوک نہیں رہے گی، پیاس نہیں رہے گی،
تمہاری تعداد کی کمی نہیں رہے گی، تمہارے وسائل اسباب تمہارے پاس نہیں ہیں تو وسائل و اسباب کی کمی کا بھی کوئی حزن و ملال نہیں رہے گا، کیونکہ اللہ کی طاقت پر تم ایمان رکھتے ہو، تو پھر اللہ کی قوت اور طاقت ہی کے بھروسے پر تم سارے سمجھے مسائل کو حل کرو گے، تم خوفزدہ نہیں ہوگے، ڈرو گے نہیں، ڈریں گے تم صرف اللہ سے، ڈریں گے صرف اللہ سے۔ تو بہرحال بدر اسی کا بہت بڑا پیغام ہے کہ جو 313 تھے، بظاہر نہیں، ناتوان، کمزور، کھانا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، 15 دن سے ریگستان میں ایک لحاظ سے بھٹک رہے ہیں، پھر رہے ہیں ریگستان میں، ابو سفیان کے قافلے کی تلاش، فلاں جنگ درپیش ہو گئی تھی۔ تو ایسے گروہ کو جو خالص اللہ کی مدد اور نصرت پر ایمان لایا ہوا تھا، اور جس کے کمانڈر ان چیف محمد رسول اللہ، یاد رکھیے قیامت تک کہ ہمارے کمانڈر ان چیف محمد رسول اللہ، ہمارے لیڈر قیامت تک محمد رسول اللہ ہیں، اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ وہی ہمارے لیے کافی ہے، ہمارے لیڈر، ہمارے کمانڈر، ہماری قیادت، سب کچھ محمد رسول اللہ۔ اور اگر کوئی چیز محمد رسول اللہ کی حیات طیبہ سے ٹکراتی ہے تو پھر ہم اس کو نہیں مانیں گے، اس کا انکار کریں گے۔ بہرحال بدر کے میدان میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو نصرت عطا کی، اور شاید میں نے کل ذرا سمجھے کریکشن کر لیں کہ اس میں 40 کی گرفتاری کی میں نے بات کی تھی، یا 40 کے مرنے کی بات کی تھی۔ 40 سردار مرے جن کو بولی میں پھینک دیا گیا، میں نے کہا کھینچ کر بولی میں پھینکا گیا، 40 سردار مرے، اور وہ ٹوٹل جو مرے 70 مرے، 70 کفاران قریش کے لشکر میں سے مرے۔ مسلمان کتنے مرے؟ 16 شہید ہوئے مسلمان، اور 70 کفاران قریش مرے، اور 70 گرفتار کر لیے گئے، گرفتار کر لیے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک بدر کے میدان میں قیام کیے۔ حالانکہ میں کل بتا چکا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا انتقال ہوا، ان کو دفن کیا جا رہا تھا، ادھر بدر کی خوشخبری مدینے میں پہنچائی جا رہی تھی، ان کو دفن کیا جا رہا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول 3 دن تک میدان بدر میں رہے۔ اور جتنے غزوات آپ دیکھیں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ کے بعد 3 دن اس میدان میں ٹھہرے۔ اس کے پیچھے ایک حکمت ہے، جنگ ہو گئی، چلو مال غنیمت آ گیا، فلاح ہوا، چلو بھائی گھر کو جائیں گے، اپنے شہر کو چلے جائیں گے، ریسٹ کریں گے، ایسا نہیں۔ دشمن کہیں پلٹ کر پھر وار نہ کرے، اور دشمن جب بھاگ رہا ہے تو اس کے پیچھے مسلمانوں کا ایک دستہ بھی اس کا تعاقب کرتا تھا کہ یہ جا کدھر رہا ہے، کہیں مدینے کی طرف تو نہیں جا رہا ہے، کہیں یہ گھوم کر آ کر پھر مسلمانوں پر اٹیک تو نہیں کرے گا۔ یہ پوری طرح کنفرم کر لیا جاتا کہ نہیں، یہ بھاگ رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن اس میدان میں قیام کرتے۔ 3 دن کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ بھائی چلیے سامان باندھ لیجئے، 70 قیدی بھی موجود ہیں، 16 مسلمان شہید ہو چکے ہیں، اور 70 کفاران قریش مارے گئے، جس میں سے ایک بولی جو سڑی ہوئی بولی تھی اس میں ان کی لاشوں کو پھینک دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر بیٹھے، تمام لشکر سیٹ رائٹ ہوا، اس کے بعد اس بولی کے پاس آپ پہنچے۔ تمام جتنے محدثین ہیں اس کو سمجھیے کہ لکھا ہے اس واقعے کو، اور اس کی سند پر کوئی شک و شبہ نہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بولی کے پاس آئے جہاں کفاران قریش کے سرداروں کو اور کفاران قریش کو پھینک دیا گیا تھا۔ آ کر آپ نے کہا کہ اے فلاں ابن فلاں، اے فلاں ابن فلاں، اے فلاں ابن فلاں، پورے سرداروں کے نام لیا، ابو جہل کا، عتبہ کا، خلید کا، سب کے نام، شیبہ کا، یہ سب کے نام سے آپ نے پکار کر کہا کہ تم نے دیکھ لیا، اپنے انجام کو تم سمجھ گئے، جبکہ میں تو تم کو سمجھا رہا تھا کہ اللہ کی اطاعت کر لو، تم اس کو نہیں مانے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ مردوں کو کیا سنا رہے ہیں آپ، یہ کیا سنیں گے؟ یہ تو مر کے 3 دن ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر، تم میری بات کو جس طرح سن رہے ہو اس سے بہتر انداز سے یہ لوگ سن رہے ہیں میری بات کو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اعجاز مصطفیٰ تھا، یہ مصطفیٰ کا سمجھیے کہ کمال تھا، اور یہ اللہ نے مصطفیٰ کو یہ تمام نعمتوں اور قدرت سے نوازا تھا کہ مردوں کو، وہ بھی کفاران قریش کو آپ مخاطب ہو رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ یہ کیا سنیں گے؟ تو آپ نے فرمایا عمر، تم سے زیادہ بہتر یہ سن رہے ہیں۔ اس پر بڑی لمبی بحث ہے، اس پر نہیں جاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال سمجھیے کہ مدینے کی طرف نکلے۔ اس میں ایک بات اور کہوں، حضرت حذیفہ جلیل القدر صحابی تھے۔ حضرت حذیفہ کے والد عتبہ، میں نے کل بتایا کہ عتبہ پہلے ہی اٹیک میں عتبہ کا قتل ہو گیا۔ جب لاشوں کو اٹھایا جا رہا تھا تو عتبہ کی لاش کو کھینچا جا رہا تھا، قربان جائیے صحابہ اکرام کی۔ حضرت حذیفہ اپنے باپ کی لاش کو جب لوگ کھینچ رہے تھے تو ان کا چہرہ بڑا اترا ہوا تھا، غمزدہ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ حذیفہ، اپنے والد کے قتل کا تمہیں بڑا دکھ اور غم ہے؟ تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں والد کے قتل ہونے پر غمزدہ نہیں ہوں، میں میرے والد عتبہ کی آخرت کے تعلق سے فکر مند ہوں کہ آخرت میں ان کا معاملہ کیسے ہوگا۔ آپ کے خلاف آئے تھے اور قتل ہو گئے، ان کے قتل ہونے سے مجھے وہ نہیں ہے، ان کی آخرت کی فکر میں میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ تو یہ جذبہ، یہ سمجھیے کہ آخرت کا تصور اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بہرحال تھا۔ اور اب چلیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورے گرفتار قیدیوں کے ساتھ اور مسلمانوں فاتحین کے ساتھ مدینے کے طرف آپ روانہ دوا ہوئے۔ راستے میں بہت سے اہم واقعات ہیں، میں اس کو پوری تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ مدینے میں جب آپ بدر سے مدینہ پہنچے تو الٹیمیٹلی سارے راستوں پر مسلمانوں کا روب، دبدبا اور ان کی شان و شوکت کا ڈنکا بج رہا تھا۔ مسلمان مدینے میں پہنچے، پھر اس کے بعد قیدیوں کا قافلہ بھی مدینے میں داخل ہوا، سب رسی سے باندھے ہوئے تھے، گرفتار تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے مشورہ کیا کہ بھائی ان سے فدیہ لیا جائے گا، یعنی وار کا جو چالان ہے، ان کو وار کا چالان ان سے قبول کیا جائے اور چالان وصول کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے۔ حالانکہ حضرت عمر بن خطاب، حضرت سعد، یہ سب کی رائے تھوڑی مختلف تھی کہ ان کو چھوڑا نہ جائے، ان کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ یہ دین کے دشمن ہیں، یہ محمد رسول اللہ کے خلاف تلوار اٹھائے ہیں، تو ان کے ساتھ کوئی نرمی کا معاملہ نہ کیا جائے۔ لیکن بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ بھائی ان کو سمجھیے کہ تاوان جنگ، یعنی وار کا جو چالان ہے وہ ان سے وصول کیا جائے،
اور اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اور پھر اب مکے میں، مدینے میں ہیڈ آف دی اسٹیٹ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ تاریخ میں آپ سن چکے ہیں، لیکن کوئی باضابطہ جیل کا نظم نہیں تھا، کوئی پرزنرز ہاؤس نہیں تھا کہ صاحب قیدیوں کو یہاں رکھا جائے۔ پہلی مرتبہ مدینے میں قیدی پکڑ کر لائے گئے تھے اور کوئی باضابطہ نظم بھی نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کو صحابہ میں ڈیوائیڈ کیا، کہا کہ بھئی یہ تمہاری نگرانی میں رہیں گے۔ آج کی دنیا بڑے سویلائزیشن کی بات کرتی ہے، امریکہ اپنے آپ کو بڑا سویلائزیشن کا چیمپئن مانتا ہے، یہ نیٹو بھی بڑی سویلائزیشن کی بات کرتا ہے، مسلمانوں کو بس سمجھیے کہ ان کا تمسخر اڑانے کے لیے ان کا سارا میڈیا انسیویلائزڈ کہتا ہے کہ بھئی یہ تو بہت پرانے خیالات کے اور پرانے لوگ ہیں، یہ سویلائز نہیں ہیں، آج کے معاشرے سے یہ لوگ ہم آہنگ نہیں ہیں۔ احمقوں کو یہ بات بتلا دیں، پوری قوت سے یہ بات کو بتلائیں کہ اسلام سے بڑھ کر کوئی اور سویلائزڈ مذہب نہیں ہے، اسلام سے بڑھ کر کوئی اور سویلائزیشن کا سبق نہیں دیا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سویلائزڈ معاشرہ تشکیل دیا اور بڑا سویلائزیشن اسلام کے مزاج میں ہے، اور یہ آج مسخرے اسلام کو ایک قدیم مذہب، ایک سمجھے انسیویلائزڈ مذہب کہتے ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہماری حرکتیں کچھ ایسی ہیں، 1 منٹ اس پر لوں گا۔ مجھے بڑا دکھ اور افسوس ہوا کہ کچھ سمجھیے کہ ذمہ دار آفیسرز سے بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ بھئی جو میونسپل کی گاربیج کو پل کرتے ہیں تو وہ پل کرنے کے بعد رپورٹنگ جو ہوتی ہے، وہ رپورٹنگ میں ہوتا یہ ہے کہ رپورٹ کی جاتی ہے صاحب سویلائز ایریے سے پل ہو گیا ہے، ابھی ان سویلائز ایریے سے پل ہونا باقی۔ تو میں نے پوچھا کہ سویلائز اور ان سویلائز کیوں کہا جا رہا، کس کو کہا جا رہا؟ کہا یہ جا رہا کہ صاحب جو نان مسلم ایریے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ صاحب سویلائزڈ ہیں، یہ صبح اٹھ جاتے ہیں، صبح کچرا ڈال دیتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ان سویلائز مسلمانوں کے ایریوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہاں جا کے کھٹکا مار مار کے، ہارن مار مار کے بھی مارے تو بھی کچرا جو ہے سو گھر سے باہر نہیں نکلتا، کچرا جمع ہو جاتا، اس کے بعد گھروں کے سامنے کچرا بھاگ بول کے پھینک دیتے بکیٹ کو، کچرے والا آتا اور چلے جاتا۔ کیوں آپ سوتے رہتے؟ اس واسطے کہ رات تو رت جگا ہے، رات تو جاگتے ہیں، منطق بازی میں جاگتے، ٹی وی سیریلوں پہ جاگتے، ہوٹلنگ کرتے ہوئے جاگتے، فلاں جاگتے، نہ ہم کو اپنے بچوں کی فکر ہے، نہ بچوں کے مستقبل کی فکر ہے، نہ کسی چیز کی فکر ہے، ہم تو جاگتے ہیں رات میں۔ تو صبح کچرے والا آیا تو پھر کچرے والا کچرا نہیں اٹھاتا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ بھائی انسیویلائزڈ ایریا ہے یہ، یہاں تو 12-1 بجے تک کچرا اٹھتا ہے۔ لیکن محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ نوم الصبحتی یمنع الرزق، صبح کا سونا رزق کو روکتا ہے۔ ہاں، ہم نے اس حدیث کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ تو بہرحال سویلائزیشن ان سویلائزیشن کی بات میں جنگی قیدیوں سے کر رہا تھا۔ ابھی وار ہوئی، افغانستان کی وار چلی، آخری وار لے لیں گے، امریکہ کی، جہاں سے رسوا ہو کے امریکہ کو بھاگنا پڑا۔ تو افغانستان سے، پاکستان سے بہت سے قیدیوں کو پکڑا گیا تھا، اور پکڑ کے بعض قیدیوں کو گونتاما میں سمجھے کہ رکھا گیا تھا۔ وہاں سے قیدیاں ریلیز ہوئے کافی سالوں کے بعد، تو انہوں نے اپنے اپنے تجربات اس جیل کی اور اس کی ہسٹری بیان کی۔ خود ایک ایمبیسڈر ملا ضعیف جو طالبان کے تھے پاکستان میں، ان کے بھی سمجھیے بک پرنٹ ہوئی ہے اور مختلف باتیں آئی ہیں۔ تو
تو جس طرح کا ظلم جیل میں کیا گیا، کتے چھوڑے گئے، پیشاب پینے کو دیا گیا، اور مسلمانوں کی دل شکنی اور ان کو ڈیمورلائز کرنے کے لیے قرآن کی بے حرمتی کی گئی، یہ آج کے سویلائز کنٹری امریکہ اور نیٹو نے کیا۔ دنیا خاموش تھی، تماشا دیکھ رہی تھی۔ ہاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کے ایک ایک مہینہ ان کے ہاتھوں سے ہتھکڑیاں نہیں کھولی گئی، سورج کی روشنی وہ کئی مہینوں تک نہیں دیکھ سکے، وہ بیٹھ نہیں سکے، وہ سمجھیے کہ صاحب جو لیٹے ہوئے تھے ان کے سیل اتنے سے سیل، اس میں بیٹھنا بھی ان کے لیے دشوار تھا۔ یہ ظلم کے پہاڑ، یہ سویلائز اور سویلائزیشن کہنے والے، درس دینے والے، انسانیت کا، شرافت کا، دیانت کا، فکر کا درس دینے والے یہ دہشت گرد کا یہ عمل ہے۔ اور میرے آقا محمد رسول اللہ جو 70 قیدی گرفتار ہو کر آئے، اور وہ قیدی جو پورے نظام کو، اسلام کے نظام کو ختم کرنے کی نیت سے آئے تھے، وہ پریزنرز آف وار، وہ جنگی قیدی جو نعوذ باللہ محمد رسول اللہ کو ختم کرنے آئے تھے، اور محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ قیدیوں کو تمہارے حوالے، تمہاری کسٹڈی میں دے رہا ہوں، ان کے کھانے کا خیال رکھنا، ان کے سونے کا خیال رکھنا، اور ان کو تکلیف نہیں دینا، ان کو تکلیف نہیں دینا۔ تو اب اتنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا بہت کافی تھا، صحابہ خود مٹی پر سو جاتے اور یہ قیدیوں کو سمجھے کہ کمبل اور چٹائی پر سلاتے، صحابہ کھجور کھا لیتے، ستو کھا لیتے، اور ان قیدیوں کو جن کے پاس روٹی ہوتی، ان قیدیوں کو روٹی کھلاتے۔ روٹی بڑی امپورٹنٹ غذا تھی اس وقت، اہم غذا تھی روٹی، تو ان کو روٹی کھلاتے، خود نہیں سوتے ان کو سلا دیتے، خود نہیں کھاتے ان کو کھلا دیتے۔ یہ قیدیوں کے ساتھ یہ طرز عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا، اور آج اسلام کو دہشت گرد کہنے والے، اسلام کو ٹارگٹ کرنے والوں کے سامنے ہم یہ تاریخ پیش کرنے کے موقف میں نہیں ہیں، کیونکہ ہم ہی تاریخ نہیں جانتے، تو لوگوں سے کہاں ڈسکشن کریں گے کہ محمد رسول اللہ نے ایسے کیا، اسلام کی تو یہ تعلیمات ہے۔ اب دوسری اہم بات سن لیجیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے جتنے ایجوکیشن موومنٹ چلانے والے لوگ ہیں، ان سب کے امام میرے آقا اور مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ جو ریشیو آپ کی نبوت کے اعلان کے وقت تھا اور دنیا سے پردہ فرمانے کے وقت جو ریشیو تھا، اس وقت جب آپ اعلان نبوت فرمائیں تو ایجوکیشن کا ریشیو یعنی لٹریسی ریٹ 1% 2% تھا۔ جب آپ دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو لٹریسی ریٹ مور دین 65% تھا۔ اس پر پھر انشاءاللہ کبھی پورے فیگرز کے ساتھ بات سمجھاؤں گا۔ یہ کوئی چھوٹا انقلاب نہیں تھا کہ مور دین 65% لٹریسی ریٹ تھا، اور تعلیم کو میرے آقا نے کیسے اہمیت دی۔ کہا کہ بھئی جو سمجھیے کہ جنگ کا چالان دے سکتے ہیں دے دو، لیکن جو جنگ کا چالان نہیں دے سکتے، ان کو پڑھنا لکھنا آتا ہے، تو میرے مدینے کے 10 لوگوں کو وہ پڑھنا اور لکھنا سکھا دیں اور پھر ریلیز کر دیں گے ان کو۔ یعنی جنگ کے قیدیوں سے تعلیم سیکھی گئی۔ علم کی اتنی اہمیت ہے کہ جنگی قیدیوں سے علم سیکھا گیا، اور آج علم سب سے زیادہ کمزور محاذ مسلمانوں کا علم کا ہے۔ حالانکہ اگر آج سے ہم 300-400 سال پہلے کے مسلمانوں کی ہسٹری کو دیکھیں تو یاد رکھیے کہ اسپینش تاریخ کو اگر آپ پڑھیں گے، جہاں طارق بن سمجھیے کہ زیاد نے کشتیوں کو جلا کر جس ملک کو فتح کیا تھا، اس اسپینش مسلمانوں نے ٹیبل پر بیٹھنا، چمچے اور سمجھیے کہ کانٹے سے، فوک سے کھانا، اور پھر اس کے ساتھ بندوق کی گولی، بارود، بم، پستول، یہ سب اسپینش مسلمانوں
کی دین ہے اس دنیا کو، اور اسپینش مسلمانوں نے دنیا کو بہت کچھ علوم و فنون کے خزانے دیے ہیں، اس وقت وہ سمجھیے کہ عنوان نہیں ہے۔ تو بہرحال علم کی بڑی اہمیت ہے، جنگ کے قیدیوں سے علم حاصل کیا گیا، تو یہ سمجھیے کہ صاحب مدینے کو پہنچے اور مدینے میں ڈنکے بج گئے مسلمانوں کے، اور اسلام بڑی تیزی سے لوگ قبول بھی کرے کہ بھئی مسلمان۔ اور ادھر مکے کی بات آخری سن لیجئے، ادھر مکے میں ہوا یہ کہ مکے میں کوہرام مچ گیا، مکے والوں کو یہ یقین نہیں تھا کہ ہمارے سردار مارے گئے۔ ہاں، مدینے والے جن کو یہ سمجھیے کہ صاحب چرواہے کہتے تھے، جن کو سمجھیے کہ ایگریکلچر کا چھوٹا سا کام کرنے والے کہتے تھے، وہ لوگ ہمارے سرداروں کو مار دیں گے۔ جیسے میں نے ابتدا میں بدر کے سمجھیے ابو جہل کے لشکر کو کہا کہ اس زمانے میں جزیرۃ العرب کا سب سے ٹاپ واریر لشکر تھا جو مسلمانوں سے ٹکرانے ابو جہل کی کمانڈ میں آیا تھا، 1000 کی تعداد ان کی تھی۔ ہاں، تو مکے والوں کو یہ یقین نہیں تھا کہ ہمارے سردار مارے جائیں گے یا ہمارے سردار مارے گئے، تو ایک کوہرام مچ گیا، اور مکے میں جو لوگ بچ گئے تھے جیسے صفوان، ابو سفیان، ابو لہب کا بھی انجام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا لیکن بہت برا انجام ہوا۔ قرآن کی صورت ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ ما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، کہ پوری آیت مبارکہ نازل ہوئی ابو لہب کی بربادی پر، اس کی موت پر۔ بڑا دردناک انجام ابو لہب کا سمجھیے کہ ہوا ہے۔ تو مکے میں کوہرام مچا، اور مکے میں ایک عام اعلان کر دیا گیا کہ کوئی بھی اپنے مرنے والوں پر غم نہیں منائے گا، کوئی نوحہ خانی کی مجلس نہیں ہوگی۔ اس وقت لوگ جمع ہو کے خوب روتے تھے دھاڑے مار مار کے۔ اور یاد رکھیے کہ میت اگر کسی کے ہاں ہو گئی ہے تو بیان کرتے ہوئے دھاڑے مار مار کے تم ایسے تھے ویسا تھے یہ تھے بیان کرتے ہوئے رونا مسلمانوں کی شان کی اور تہذیب کے خلاف ہے۔ غم تو سب کو ہوتا ہے، محمد رسول اللہ کو بھی غم ہوا ہے، لیکن یہ بیان کر کے نوحہ خانی کر کے بیان کرنے کو منع کر دیا گیا۔ یہ غیروں کا طریقہ ہے کہ نوحہ خانی کریں، تم ایسے تھے، تم ایسے تھے، تم ایسا کرتے تھے، تم ویسا کرتے تھے، یہ سب بیان کر کے رونے کو منع فرما دیا گیا، کیونکہ ہم بہت سویلائزڈ قوم ہیں، بہت ہی سویلائزڈ قوم ہیں۔ تو بہرحال تو مکے میں کفاران قریش کے جو بھی سردار بچ گئے تھے، انہوں نے کہا کہ کسی کے گھر رونے کی مجلس نہیں ہوگی، کوئی دکھی نظر نہیں آئے گا، اور سب ایک دم سم ہو گئے۔ بہرحال سمجھو کہ مکے کی بڑی تاریخ ہے اس کے بعد کی بھی، اور یہ اس جنگ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا داماد ابو العاص، جو حضرت زینب سے جس کی شادی ہوئی، حضرت زینب کی شادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں ہو گئی تھی، تو اب اس وقت کوئی سمجھیے کہ ریسٹرکشن نہیں تھے کہ مسلمان ہی سے شادی ہونا۔ یہ تو سمجھیے کہ صلح حدیبیہ کے بعد حکم آیا کہ اب صرف مسلمان سے شادی کریں گا، جب تک کہ کوئی ریسٹرکشن نہیں تھے۔ تو ابو العاص بھی جنگ لڑنے آ گیا تھا بدر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور اتنا ظالم شخص تھا ابو العاص، بعد میں سمجھیے کہ اس کی تاریخ بیان کروں گا۔ ابو العاص جب حضرت زینب، میں نے کہا کہ حضرت زینب جب ہجرت کے لیے نکلی تو وہ حاملہ تھیں، تو ابو العاص نے کھینچ کے ان کو ایسے ڈھکلا کہ وہ جا کر دیوار سے ٹکرائی اور حضرت زینب کا حمل ضائع ہو گیا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سمجھیے کہ نواسا یا نواسی ضائع ہو گئی، حمل ضائع ہو گیا، تو ابو العاص بھی گرفتار ہوا۔ تو ابو العاص نے اپنے چالان کے بدلے میں ایک ہار لایا، تو وہ ہار دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے کہ یہ ہار تو میری ختیجہ کا ہے، یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے
بڑی بیٹی حضرت زینب کو وہ ہار دیا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ بھئی یہ ہار میں ابوالعاص کو واپس کر رہا ہوں، زینب کو واپس کر دیں، اور اس کے بدلے ابوالعاص زینب کو یہاں پر مدینے کو آنے کی اجازت دے دیں۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ جو فیصلہ کریں مناسب ہے۔ تو مطلب یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا فیصلہ بھی کر رہے ہیں تو مشاورت سے کر رہے ہیں، منمانی نہیں چلتی تھی۔ تو بہرحال سمجھیے کہ وہ ایک امیج یہ دی جا رہی تھی، ایک سمجھیے کہ بات امت کو سمجھائی جا رہی تھی کہ مشورہ کر لو، بات یہ تھی، ورنہ رسول تو مختار کل تھے۔ تو بہرحال سمجھیے کہ حضرت زینب جنگ بدر کے بعد ہجرت کری، اور پھر حضرت عباس بھی گرفتار ہوئے تھے، حضرت عباس سے بھی چالان لیا گیا، حضرت مصعب بن عمیر کے بھائی بھی گرفتار ہوئے تھے جو پہلے پرچم بردار تھے اسلام کے، میں نے یہ بات بتلا چکا، تو ان کے بھائی سے بھی چالان لیا گیا۔ تو بہرحال جنگ بدر نے مسلمانوں کی ایک بڑی ڈھاگ پورے جزیرۃ العرب میں سمجھیے کہ قائم کر دی، اور اطراف و اکناف اسلام تیزی سے پھیلا، اور جنگ بدر کے بعد بدر کا بدلہ لینے کے لیے مکے میں بڑی تیاریاں سمجھیے ہو رہی تھیں، اور اس کے بعد صرف 2 سال کے بعد دوسری جنگ احد ہوئی، جو جنگ بدر کے بدلے کے لیے ابو سفیان ایک زبردست لشکر کو لے کر آئے تھے۔ تو بہرحال جنگ بدر تعلیم کا پیغام دیتی ہے، جنگ بدر سویلائزیشن سکھاتی ہے، جنگ بدر انسانیت کا درس دیتی ہے، جنگ بدر بہرحال سمجھیے کہ حق کے راستے میں ڈٹ جانے اور ثابت قدمی سے ٹھہر جاؤ گے تو اللہ کی مدد اور نصرت آئے گی۔ کون ہے جو اللہ سے بڑا طاقتور ہے؟ یہ ایمان کو مضبوط کر کے اگر ہم سمجھیے کہ حالات کا مقابلہ کریں گے تو اللہ ہمیں کامیابی عطا کرے گا۔ کوئی حالات سے ڈرنے اور گھبرانے یا پریشان ہونے کی کبھی مومن کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کا رب اس کے ساتھ ہے، اور جس کا رب اس کے ساتھ ہے تو پھر اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اصحاب بدر کے فیوز و برکات سے ہمیں نواز دے، اور اصحاب بدر کے قدموں کے پاس سے اللہ روز محشر ہم سب کو اٹھائے، ہماری مغفرت فرما دے۔ شکریہ، خدا حافظ۔